سنت کا جو ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ ہے اس میں جڑ کی اور بڑی اہمیت رکھنے والی حدیث جبرائیل، جس میں کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ تو در حقیقت یہ تین سیڑھیاں ہیں۔ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اسلام، اس سے بلند تر درجہ ایمان، اور اس سے بھی بلند تر درجہ احسان۔ اور احسان کے معنی وہاں ہے نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا۔ ایک شخص ہے، کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، وہ جیسے تیسے اس نے لکڑیوں کو جوڑ دیا، میز بنا دی۔ ایک وہ ہے کہ جو اپنی پوری جان اور اپنی پوری صلاحیت کو اس میں لگا دیتا ہے، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، نہایت خوبصورت، کہیں کوئی جوڑ غلط نہ ہو، ٹھیک ٹھیک ہر چیز متوازن ہو۔ اب ظاہر بات ہے اس میں محنت لگے گی، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ گویا کہ احسان ہوگا، اس نے اپنے اس کام میں درجہ احسان حاصل کر لیا۔ ایک یہ تھا کہ جیسے تیسے کیا اور دوڑ کر دے دیا کہ یہ آپ کی میز جو ہے یہ پڑی ہے، لے جائیے۔ ایک یہ کہ اپنی ساری مہارت اور اپنی پوری کوشش جو ہے اس نے صرف کر دی، کھپا دی اپنی امکانی حد تک کہ اچھے سے اچھا کام انسان، یہ احسان ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو، یعنی یہ کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز ہو تاکہ جانور کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ یہ نہیں کہ آپ لگے ہوئے اس کے ساتھ اور اس کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں اور اس کو ایک شوق بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں احسان کے معنی جو کام بھی آدمی کر رہا ہو نہایت خوبصورتی سے، نہایت توجہ سے، پورے انہماک سے، اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر نتائج پیدا کرنے کے لیے۔ تو دین میں بھی یہ تین درجے ہیں۔ اسلام ہے، موٹے موٹے احکام ہیں، ان کے اوپر انسان نے عمل کر لیا، موٹی موٹی چیزیں جو کبائر ہیں ان سے بچ گیا، جو فرائض ہیں ان کو اس نے ادا کر دیا۔ ایک وہ ایمان کا درجہ ہے جب ایک انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب یقین حاصل ہو جائے گا تو اب نماز کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی، اب اس کے جو مختلف اور معمولات ہیں ان میں اور رنگ نکھرے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اب اللہ کا وہ رنگ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نمایاں ہوگا۔ اسی یقین کا ایک آخری درجہ وہ ہے جس کو کہ کہا گیا کہ احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان۔ اور حضرت جبرائیل نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت، یقین کی اس گہرائی اور شدت کے ساتھ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ اگر تم اسے نہ دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو یقین کا، تو کم سے کم یہ درجہ تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکلنا چاہیے کہ مستحضر رہے ہر وقت کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ فإنک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہر وقت جو ہے وہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اس اعتبار سے احسان، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ مشہور روایت جو ہے حدیث جبرائیل کی، اس میں تو لفظ عبادت آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن اس واقعے کی اور بھی روایتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور ہے، اور عام طور پر اسی کو زیادہ جو ہے قبول عام حاصل ہوا ہے، اگرچہ یہ صرف مسلم شریف میں ہے اور یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن اس کی جو دوسرے صحابہ سے جو روایت آئی ہے اس میں دو الفاظ اور آئے ہیں جو بہت ہی اس کی حقیقت کو مزید واضح کر دینے والے ہیں۔ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے یا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا لفظ آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، ایثار اور قربانی، اس شدت کے یقین کے ساتھ، اس درجے کے یقین کے ساتھ کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ کہ بہرحال یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ ایمان ہی کی شدت اور گہرائی جو ہے اس کی انٹینسٹی کی ایک آخری شکل ہے۔ یہاں لفظ جو آیا انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو، نیک کاروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس درجے تک پہنچ جائیں ہماری بندگی میں، ہمارے لیے بھاگ دوڑ اور محنت اور ایثار اور قربانی میں، ہماری خشیت ان کے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہو گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ کم سے کم اس درجے میں کہ انہیں یہ چیز مستحضر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
ویل یومئذ للمکذبین۔ اب دیکھیے سورہ مبارکہ کا رنگ مزید نمایاں ہو رہا ہے، یعنی جیسے کہ اب میں تشبیہ دے رہا ہوں لیکن بلا تشبیہ اس کو سمجھیے گا۔ آپ کو کسی وقت غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، آپ نے جس پر بھی اپنے عزیز پر، چھوٹے پر، کوئی اپنے دوست پر غصہ آیا ہے، آپ نے اپنی بات کہہ دی، لیکن پھر کسی اور بات کے بعد پھر آپ کے اندر جیسے کہ ایک پھر ابال آیا جذبات کے اندر، پھر آپ نے جو ہے وہ بات کو دہرایا۔ تو یہاں وہ انداز ہے، بلا تشبیہ کر رہا ہوں، یہ بات جو ہے بڑی ایک فلسفیانہ بات ہے جو ہمارے ہاں متکلمین کی بڑی گہری بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں، جیسے غصہ، خوشی، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیات ہیں۔ انفعالی کیفیت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک رد عمل کے طور پر کسی میں پیدا ہو۔ آپ نے کوئی کام اچھا کیا، مجھے خوشی ہوئی، یہ در حقیقت آپ کے ایک کام کا نتیجہ ہے جو میرے اندر اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا۔ آپ نے کوئی کام کیا، اس پر مجھے غصہ آیا، یہ بھی آپ کے ایک عمل کا نتیجہ ہے، رد عمل ہے۔ تو انفعالی کیفیات ہیں یہ، اور اس پر پھر متکلمین نے بحثیں کی ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ میں نے جو تشبیہ دی ہے اس کو اس درجے پہ نہ سمجھیے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اندر کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ذہنوں سے قریب لانے کے لیے بہرحال اسلوب وہی اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن ظاہر بات ہے کہ بات ہم سے کرنی ہے، ابلاغ ہمارے ذہنوں تک کرنا ہے، وہ حقائق جو ہے ان کو پہنچانا ہے ہمارے ذہنوں تک، اور ذہنوں سے بھی آگے ہمارے دلوں کی گہرائی تک پہنچانا ہے۔ تو ہم جن چیزوں کے عادی ہیں، جو اسالیب ہمارے ہاں معروف ہیں، کسی پر بہت زیادہ اگر اظہار ہے ناراضگی کا تو اس کی کیا کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے، تو وہی در حقیقت قرآن مجید میں ہم تک ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کیے گئے۔ تو اس لیے میں نے وہ تشبیہ دی ہے کہ جیسے غصہ آیا، آپ نے بات کہہ دی، پھر بات کسی اور طرف پلٹ گئی، لیکن پھر وہ ایک جوش جو ہے اندر سے ایک ابال اٹھتا ہے اور پھر آپ اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں وہ کیفیت ہے کہ اگرچہ وہ بات ختم ہو چکی تھی، جہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا مکمل ہوا، وہ بات مکمل ہو کر اب تو بلکہ وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، تقابلی مطالعہ جو ہے وہ اہل جنت کا ذکر ہو چکا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ لیکن پھر ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تاکہ اور زیادہ نمایاں ہو جائے اس کنٹراسٹ میں کہ ایک وہ ہوں گے ہمارے بندے جن کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہوگا، اور ایک وہ بدبخت اور شقی ہوں گے، بلکہ اشقا ہوں گے کہ جن کا حشر یہ ہوگا کہ ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھا لو پی لو۔ اب یہاں پہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جو دنیا میں جو لوگ تھے موجود، مخاطب تھے قرآن کے، جو جھٹلا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارا حشر تو یہ ہونا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن جب تک یہ ابھی ہم رسی تمہاری ڈھیل دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے رہے ہیں، کھا پی لو اس دنیا کے اندر، جو بھی تمہیں عیش کرنا ہے کر لو، چند روزہ زندگی جو ہے اس میں جو بھی تمہیں عیش کرنے ہیں کر لو، کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور فائدے اٹھا لو۔ تمتع کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ بھی بڑے استحقار کے ساتھ ہے، برت لو چیزیں، یہ استعمال کر لو، یہ کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہمیشہ تمہارے پاس رہ جانے والی نہیں ہے، بس تمتع ہے، فائدہ اٹھا رہے ہو، بڑا تمہیں پسند ہے، محل جو بنا لیا ہے، رہ لو چند دن، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی قبر کی تاریک کوٹڑی کے اندر بہرحال پہنچا دیے جاؤ گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اب اس کا اور مزید اضافہ کیا، بہت تھوڑا سا، بہت ہی حقیر، بہت کم، نہ ہونے کے درجے میں۔ قلیل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دونوں معنی دیتا ہے، کہیں تو اے لٹل اور کہیں دی لٹل۔ دی لٹل کا آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نہ ہونے کے برابر، بالکل جیسے کہ کل عدم، اور اے لٹل کچھ تھوڑا سا، تو قلیلاً کلوا وتمتعوا قلیلاً انکم مجرمون، کھا لو پی لو برت لو کچھ عیش کر لو، یہ چند روزہ زندگی کے اندر ساز و سامان سے متمتع ہو لو، ہو تم مجرم، تمہارا جرم ثابت ہے، تم جرم کر چکے ہو، تم مرتکب کر چکے ہو، تم مستوجب سزا ہو چکے ہو، انکم مجرمون، بہت ہی شد و مد کے ساتھ۔ اس سے بھی دیکھیے اندازہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو روایات سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ جمع کیا ہے، بریکٹ کیا ہے، شیبتنی ہود واخواتھا انکم مجرمون،
گویا کہ تمہارا انکار، تمہاری طرف سے رد، اعراض، تکذیب اب اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا جرم ثابت ہو چکا، تم مجرموں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب تک ابھی ہم نے مہلت دنیا میں دی ہوئی ہے، کھا پی لو، چر چگ لو، جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے، یا یہ کہ پھانسی کے پھندے کی طرف لے جائے جانے سے پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے کوئی تمہاری خواہش ہو، تو وہ خواہش جو ہے ان لمحات کے اندر پوری کر دی جائے اگر ممکن ہو، تو یہ وہ انداز ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہلکی سی کوئی سزا ہے، کوئی معمولی سا عذاب ہے، بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، بڑی تباہی، بڑی ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں۔ اور وہ روایات بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہولناکی اور جس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، بہرحال طبقات تو ہے جہنم کے، جیسے جنت کے درجات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے جو اوپر کے درجے کا جنتی ہوگا اسے ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا فرق و تفاوت ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لوگوں کے درجات جو ہے ان میں فرق ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے درجے ہیں جس کا کہ ثبوت سورہ نساء کی اس آیت میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی معمولی نہیں ہے، وہ ویل، وہ جہنم کی وادی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ ہے مکذبین کے لیے۔ یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ کو کہ تکذیب جو ہے وہ گویا کہ جرم کی جو فہرست ہے جرائم کی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ ایک اعراض ہے، خاموشی سے کوئی آدمی چلا گیا، مانا نہیں اس نے قبول نہیں کیا، تصدیق نہیں کی، لیکن ایک ہے تکذیب، جھٹلانا، یہ گویا کہ وہ ڈھٹائی کی وہ انتہا کہ اس سے اب آگے کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ تو ویل جو ہے وہ اس کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، اور رکوع سے مراد یہاں نماز ہے۔ یہ مکی صورتوں کے بارے میں یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ صلاۃ بھی اگرچہ آتا ہے لیکن عام طور پر جو ارکان صلاۃ ہیں، نماز کے مختلف جو رکن ہیں ان کا ذکر کر کے، جیسے سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو رات کو لیکن اس سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ہے نماز کا قیام۔ اسی طرح کہیں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تو رات کے ایک حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کرو اور تسبیح کیا کرو طویل، رات کے طویل جو ہے ساعات میں، وہاں بھی مراد جو ہے سجدہ سے علیحدہ سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کا سجدہ۔ تو یہ نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کا حوالہ دے کر اور اس سے مراد نماز۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، جھکو، اللہ کی جناب میں رکوع کرو، اور جیسے کہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے، آخری سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ جھکاؤ جو ہے رکوع اس کی پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے، ایک جھک جانا اللہ کے سامنے، اور سجدہ جو ہے اس کی منطقی انتہا ہے، اس کا کلائمیکس ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق، اپنا وہ جو بھی ایک اپنی رائے اور اپنی پسند اور اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی عزت، یہ سب گویا کہ جب بندہ جو ہے پروردگار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں پر رکھ دی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھکو، نماز پڑھو، وہ نہیں جھکتے، نہیں نماز پڑھتے، نہ سجدہ کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بعدہ سے مراد بعض حضرات نے تو لیا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، اس دن کے آنے کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ بڑی شاذ رائے ہے، تقریباً اجماع جس پر ہے وہ یہ ہے کہ بعدہ سے مراد قرآن ہے۔ اس قرآن میں یہ تمام جو اسلوب ہیں اختیار کر لیے گئے، سمجھانے کے تمام انداز، تمام جو بلیغ سے بلیغ ہو سکتا ہے اسلوب وہ اختیار کر لیا گیا۔ آیات آفاقی کی شہادت موجود ہے، آیات انفسی کا حوالہ موجود ہے، تاریخی شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے،
تمہارے لیے وہ جو مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات ہیں ایسے ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ وہ گویا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد اور کس شے پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کا گویا کہ یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے، استفہام انکاری، بظاہر سوال ہے، مراد یہ ہے کہ یہ اب کسی شے پر ایمان لانے والے نہیں۔ اے نبی آپ ان کی طرف سے بالکل اپنی خاطر جمع رکھیے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ اس سے پہلے تو بہت مواقع پر یہ بات آئی ہے، آج بھی اس کی وضاحت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کا خطاب اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی مروت کی بنا پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ ایک شریف انسان جو ہے وہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کرتا ہے کہ شاید میری طرف سے ابلاغ میں، تبلیغ میں، ان میں حق ادا کرنے میں، اس دعوت و تبلیغ کا شاید کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ تصدیق نہیں کر رہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیت میں سنا چکا ہوں کہ آپ کی طرف سے اب ابلاغ و تبلیغ کتنا بھی ہو جائے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، بالکل برابر ہے نبی آپ کے طرف سے، اب آپ مزید ان کو انذار کریں نہ کریں، تبلیغ کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مجرم قرار پا چکے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ آیا ذہن میں تو اس سے وہ بات اور جڑ گئی ہے، اس کا رب قائم ہو گیا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں اور وہ سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ مل چکی ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جیسے کہتے ہیں آپ کا کیس تو اب کلوز ہو چکا، آپ کا معاملہ تو اب طے ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، چاہے ابھی وہ فیصلہ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تمہارا مجرم ہونا ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکا، تم مستوجب سزا ہو چکے۔ اور اے نبی اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، آپ زیادہ متردد نہ ہوں، زیادہ غمگین نہ ہوں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی شے ہوگی، کون سی بات ہوگی، کون سی نصیحت ہوگی، کون سی دلیل ہوگی، کون سی برہان ہوگی کہ جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اگرچہ کوئی منقول تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ مختلف جو سوالیہ انداز میں جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں اکثر و بیشتر صورتوں میں تو آتا ہے، بس میں اپنی ایک ذوقی بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کہیں سے مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا ہے، ہمیشہ میرے دل سے جب بھی میں اس مقام پر آتا ہوں تو ایک صدا خود بخود ابھرتی ہے، اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت علی عبدک محمد صلی علیہ وسلم، پروردگار میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی، کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تاکہ اس زمرے سے ہمارا جو علیحدہ ہونا ہے وہ ایک شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔